پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی تھی، اور خود علی بھی جانتے تھے اور کئی مرتبہ اس کی خبر دے چکے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا: اے علی، پہلے لوگوں میں سے سب سے زیادہ شقی اور بدبخت وہ ہے کہ جس نے صالح کی اونٹنی کو قتل کیا، اور آخرین میں سب سے زیادہ بدبخت اور شقی تیرا قاتل ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے وہ ہے کہ جو اس کو تیرے خون سے رنگین کرے گا، اور حضرت کا اشارہ ریش مبارک کی طرف تھا کہ سر کے خون سے تمہاری داڑھی خضاب ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام کو 19 رمضان کی رات ضربت لگی، اور ماہ رمضان میں کسی رات اپنے فرزند حسن کے پاس رہتے تھے اور کسی رات اپنے فرزند حسین کے پاس رات گزارتے، اور کبھی اپنے داماد عبداللہ بن جعفر کے پاس افطار کرتے تھے، اور 3 لقمے سے زیادہ تناول نہیں فرماتے تھے۔ حضرت کے فرزندوں میں سے ایک نے پوچھا: آپ کھانا کم کیوں کھاتے ہیں؟ تو امام نے اس کے جواب میں فرمایا: اے میرے بیٹے، خدا کا امر موت آنے والا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس حالت میں تم خالی ہو، اور وہ وقت 1 رات یا 2 راتوں سے زیادہ باقی نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام جب 19ویں رمضان کی صبح اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلے تو اس وقت بطخوں نے حضرت سے فریاد کی۔ گھر والے ان کو امام سے دور کرنے لگے تو امام نے فرمایا: ان کو چھوڑ دو، یہ نوحہ کر رہی ہیں۔ اور کبھی فرماتے تھے: اللہ کی قسم، اور ساتھ ہی حضرت نے اپنے ہاتھ کو سر اور داڑھی پر پھیرا اور فرمایا کہ یہ عنقریب خضاب ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام ہجرت کے 40ویں سال 19 ماہ رمضان سحری کے وقت معمول کے مطابق نماز جماعت کے لیے گھر سے مسجد کوفہ روانہ ہوئے۔ مسعودی لکھتا ہے کہ اس رات گھر کا دروازہ کھولنا حضرت کے لیے دشوار ہوا، جو کہ خرمے کی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ آپ نے اس دروازے کو اکھاڑا اور ایک کنارے پر رکھا اور یہ شعر پڑھا: اپنی کمر اور سینے کو موت کے لیے باندھ دو، کیونکہ موت تمہاری ملاقات کرے گی، اور موت سے جزا فضا نہ کرو جبکہ وہ موت تمہارے گھر میں اترے۔ اس کے بعد آپ مسجد کی طرف روانہ ہوئے، معمول کے مطابق 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد چھت پر تشریف لے گئے تاکہ اذان دیں۔ بلند آواز سے اذان دی کہ حضرت کی یہ آواز تمام کوفہ میں رہنے والوں کے کانوں تک پہنچی۔ اس کے بعد امام چھت سے نیچے تشریف لائے، محراب مسجد میں چلے گئے، صبح کی نافلہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب حضرت نے سجدہ اول سے سر اٹھانا چاہا تو اس تاریکی میں ابن ملجم نے ایسی تلوار حضرت کے سر پر ماری کہ جس سے امام کا سر شگافتہ ہو گیا، ضربت پیشانی تک پہنچی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا: بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ۔ خدا کے نام کے ساتھ، خدا کے لیے، رسول خدا کے دین پر، کعبہ کے خدا کی قسم، میں کامیاب ہوا۔ اس کے بعد تھوڑی سی مٹی محراب سے اٹھائی اور سر کے زخم پر رکھ دی اور آیت پڑھی: ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور تمہیں مٹی ہی میں لوٹ آئیں گے، اور پھر دوبارہ اس مٹی سے باہر نکالیں گے۔ جبرائیل امین نے زمین اور آسمان کے درمیان فریاد بلند کی اور کہا: خدا کی قسم، ہدایت کے ستون منہدم ہو گئے اور تقویٰ کی عظیم نشانیاں تاریک ہو گئیں، ایمان کی محکم رسی ٹوٹ گئی، مصطفیٰ کے چچا زاد بھائی شہید ہوئے، علی مرتضیٰ شہید ہوئے، جن کو اشقیاء میں سب سے بڑے شقی نے قتل کیا ہے۔ اس تاریخ گھر میں عجب شور برپا ہے، عالم نور کے رہنے والوں کے شور سے جبرائیل کی فریاد اہل دل کے کانوں میں صور اسرافیل کی طرح گونج رہی ہے۔ طوبہ کی شاخ دشمن کے تیشی کے ضرب سے ٹوٹ گئی، شجر طور غم کی وجہ سے آگ برسانے لگا۔
محراب و مسجد خون سے سرخ ہو گئے، امیر المومنین خون میں غلطان ہے۔ کینے کی تلوار سے کمر شق ہو گیا اور زمین و آسمان زیر و زبر ہو گئے۔ شمشیر مرادی نے آگ برسا دی، موت نے بساط عذاب بچھا دی۔ خون سے محراب و مسجد سرخ ہے اور امیر المومنین خون میں غلطان ہے۔ ابن ملجم کو حضرت علی علیہ السلام کے پاس لایا گیا تو آپ علیہ السلام نے ابن ملجم کے بارے میں فرمایا، اگر میں اس ضربت سے دنیا سے چلا گیا تو اس کو قصاص کے بدلے قتل کریں، اگر میری جان بچ گئی اس وقت جو میری رائے ہوگی اس کے مطابق عمل کروں گا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق فرمایا، اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو پیغمبروں کے قاتلوں کی طرح اس کو سزا دو، ان کے قاتلوں کا قصاص قتل کرنا ہے۔ ابن ملجم نے کہا، خدا کی قسم اس تلوار کو میں نے 1000 درہم میں خریدا ہے اور 1000 درہم کے ساتھ اس کو زہر دیا ہے۔ اس کے باوجود اگر یہ تلوار خیانت کرے تو اس پر نفرین ہو۔ مولا کو جبکہ آپ خون میں آلودہ تھے ایک کمبل پر رکھا گیا اور اس کے اطراف کو پکڑ کر آپ کو گھر لے آئے۔ لوگ گروہ در گروہ حضرت علی کے گھر آتے تھے اور اپنے سروں کو گھر کی دیواروں سے ٹکراتے تھے اور روتے تھے۔ علاج معالجہ کے لیے کوفے کے طبیبوں کو حاضر کیا گیا۔ اسیر بنام جو سب سے زیادہ ماہر طبیب تھا حضرت کے سرہانے آیا اور سر کے زخم کو دیکھا اور کہا، گوشت خون کے سفید جگر کو لے آئیں، تو فوراً جگر کو حاضر کیا گیا۔ اس نے اس سے ایک رگ کو نکالا اور حضرت امام علی علیہ السلام کے دماغ پر رکھا اور تھوڑی دیر کے بعد اس رگ کو باہر نکالا، جس سے پتہ چلا کہ ضربت دماغ تک پہنچ چکی ہے۔ تمام رشتہ دار منتظر تھے تاکہ سنیں کہ طبیب کیا کہتا ہے۔ اچانک انہوں نے سنا کہ اسیر بن عمرو امام سے کہتا ہے، جلد از جلد وصیت کیجیے کہ ضربت دماغ تک پہنچ چکی ہے اور اس کا علاج ناممکن ہے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں، جس وقت میرے بابا ابن ملجم کی ضربت کی وجہ سے بستر پر لیٹے تھے اور موت کی علامات حضرت کے چہرے پر عیاں تھی تو میں نے عرض کی، ایمن ایک حدیث بیان کرتی تھی کہ ایک دن خنجتن پاک ایک جگہ پر جمع تھے کہ اچانک پیغمبر غمگین ہو گئے۔ میں نے غم کی وجہ دریافت کی، حضرت زہرا، علی، حسن و حسین کی شہادت کو بیان کیا۔ میں بھی آپ سے سننا چاہتی ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی، ایمن کی حدیث بالکل درست ہے، گویا تجھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو دیکھ رہا ہوں، قید اور پریشانی کی حالت میں اس کوفہ کے شہر میں داخل کریں گے اور نامحرموں کی بھیڑ ہوگی، تم بے روا ہوں گی اور لوگ تم کو میری بیٹی ہونے کی وجہ سے اور حسین کی بہن ہونے کی وجہ سے پتھر مار رہے ہوں گے اور تمہارے سروں سے کسی کوفہ کی گلیوں میں خون بہہ رہا ہوگا۔ اس وقت صبر اور استقامت کو اختیار کرنا، اس خدا کی قسم کہ جس نے دانے کو چیرا اور انسان کو پیدا کیا، اس دن تمام روئے زمین پر تمہارے اور تمہارے دوستدار اور شیعوں کے علاوہ کوئی ولی موجود نہیں ہوگا۔ رسول خدا نے ہمیں اس طرح خبر دی ہے اور فرمایا ہے، اس وقت شیطان اپنی اولاد اور ساتھیوں کے ہمراہ روئے زمین پر چلے گا اور شیطان ان سے کہے گا، اے گروہ شیطان، آدم علیہ السلام کا انتقام ان کی اولاد سے لے لیا ہے، ان کے ہلاک کرنے میں کوشش کرو اور کوشش کرو کہ لوگ ان کے بارے میں شک و تردید میں مبتلا ہوں اور لوگوں کو ان کی دشمنی پر آمادہ کرو۔ 20ویں ماہ رمضان کو سحری کے وقت امام علیہ السلام کے سر مبارک پر ضربت لگی تو امام حسن نے فرمایا، گزشتہ شب اسی مسجد کوفہ میں میرے بابا نے مجھ سے فرمایا، بیٹا، میں نماز شب پڑھنے کے بعد سویا، عالم خواب میں رسول خدا کو دیکھا اور حضرت سے میں نے جہاد کے بارے میں اصحاب کی سستی کی شکایت کی۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا، دعا کرو کہ خدا تم کو ان لوگوں کے ہاتھ سے راحت دے، تو میں نے یہی دعا کی۔